السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ٹی وی اردو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی، عظیم سپاسالار اور تاریخ ساز فاتح تھے۔ خلفائے راشدین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں عرب فوجی کمانڈر تھے۔ انہوں نے 632 عیسوی اور 633 میں عرب میں باغی قبائل کے خلاف جنگوں میں کردار ادا کیا۔ 634 میں ساسانی عراق میں اور 634 سے 638 عیسوی میں بازنطینی شام فتح میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ قریش کے اشراف یا مخزوم قبیلے کے ایک گھڑ سوار کے طور پر جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، خالد بن ولید نے 625 عیسوی میں جنگ احد کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ سن 627 عیسوی یا 629 عیسوی میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسلام قبول کیا اور انہیں سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار کا لقب دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خالد بن ولید کو نجد اور یمامہ میں مقرر کیا گیا تھا تاکہ ان عرب قبائل کو دبایا جائے جو نوزائیدہ مسلم ریاست کے مخالف تھے۔ رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاحزاب بدھ کی جانب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روانہ فرمایا۔ الاحزاب بدھ کی طرف 30 سواروں کے ساتھ خالد بن ولید کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جا کر اس بت کو توڑ دیا، واپس آ کر بتایا کہ ہم توڑ کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کوئی چیز دیکھی؟ جواب دیا نہیں۔ تو فرمایا کہ تم نے الاحزاب کو نہیں توڑا، واپس جا کر اسے منہدم کرو۔ خالد بن ولید واپس گئے اور بڑے غصے میں تھے۔ وہ ننگی تلوار لیے پہنچے، ان کے سامنے ایک سیاہ بکھرے بالوں والی عورت آ گئی، جاور چلایا، لیکن خالد بن ولید نے اسے قتل کر دیا۔ جب واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی غزا تھی، وہ اب ہمیشہ کے لیے مایوس ہی گئی۔ وہ مقام نخلہ میں تھی اور قریش اور تمام کنانہ کے لیے ان بتوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کے مجاور بنی سلیم میں سے بنی شیبان تھے۔ تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک